السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور تھوڑا سا علم حدیث کا تعارف میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث کی فضیلت اور اس کی اہمیت جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ بغیر حدیث کے ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے اور بغیر قرآن کے ہم حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن متن ہے تو حدیث اس کی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے، قرآن مطلق ہے تو حدیث قرآن کے لیے قید کی حیثیت رکھتی ہے۔ حدیث مقید ہے۔ قرآن کے اندر کلی اور اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں تو حدیث کے اندر جزئیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، لیکن اس کی تفصیل، رکعتوں کی تعداد، اوقات کی تعین، قرات کی تفصیلات وہ حدیث بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کی تفصیلات، کس کو زکوٰۃ دی جائے کس کو نہ دی جائے، زکوٰۃ کی مقدار اور عشر کی پوری تفصیلات احادیث بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر حج کا حکم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کا حکم ہے، لیکن حدیث کے اندر حج کے ارکان اور مناسک حج کی پوری تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ اگر قرآن پاک وحی ہے تو احادیث بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن پاک وحی متلو ہے، ایسی وحی ہے جس کی تلاوت میں، جس کو پڑھنے میں ثواب ہے، ایک ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکی ہے، اجر ہے۔ اور احادیث ایسی وحی ہے جس کو پڑھنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا قرآن پاک کے پڑھنے میں ہے۔ قرآن پاک وحی متلو ہے، احادیث وحی غیر متلو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے کوئی بات نہیں بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ بیان کرتے ہیں وہ ایک وحی ہے جو آپ پر کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں من جانب اللہ باتیں القاء کی جاتی ہیں اور اپنے زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک کو اتارا ہے تاکہ جو کچھ بھی لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے واضح فرمائیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کو بیان کریں۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں بیان کا 2 مطلب ہے۔ ایک بیان تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی چیز کا حکم دیا جائے، اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہو، جیسے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کی پوری تفصیل، پورا طریقہ آپ نے بیان فرمایا۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور ایک بیان کا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں کوئی حکم ہو، اس میں اضافہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مزید اس حکم کو اور آگے بھی بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں حکم ہے نکاح سے متعلق وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ یہ بات حرام ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے نکاح میں 2 بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، 2 سگی بہنوں کو اپنی نکاح میں رکھو، 2 سگی بہنوں سے ساتھ ساتھ نکاح کرو، آگے پیچھے کر کے آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایک بھتیجی اور اس کی پھوپھی کو جمع نہ کرے، کوئی بھی شخص ایک لڑکی اس کی خالہ کو
اپنی نکاح میں بیک وقت جمع نہ کرے، آگے پیچھے کر سکتا ہے کہ ایک بار نکاح کیا بھانجی سے اور پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی، اس نے اس کو طلاق دے دی، اب اس کے بعد اس کی خالہ سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایک بار نکاح کیا اس نے پھوپھی سے، ایک عورت سے اس نے نکاح کیا اور اس کے بعد اس سے اس کی نباہ اس کے ساتھ نہیں ہوا، اب اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی بھتیجے سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اپنی پھوپھی سے نہیں، ایک عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہے اس کو طلاق دینے کے بعد کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ تو یہاں دیکھیے کہ قرآن پاک میں صرف 2 بہنوں کے اجتماع کو منع کیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کے بھی اجتماع کو نکاح کے اندر منع فرمایا۔ تو علم حدیث ایک فن ہے، اور علم حدیث اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے حدیث کا متن، اس کی سند کی معرفت حاصل ہو۔ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور حدیث کا متن اور اس کی سند، یہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ حدیث کی جو لغوی معنی ہے وہ نئی چیز کے، جدید حدیث، الحدیث الجدید، نئی چیز کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شرع میں حدیث کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقاریر، صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور تقاریر، اور تابعین کے افعال، اقوال اور تقاریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جو کچھ فرمایا ہے وہ اقوال ہیں، جو کچھ کیا ہے وہ افعال ہیں، فعل ہے، اور جو کچھ ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر وہ حدیث ہوگی، جو آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام نے کیا ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے۔ اور صحابہ کرام کی تقاریر یا تقریر وہ ہے کہ جو کچھ ان کی موجودگی میں تابعین نے کیا ہو وہ صحابہ کرام کی تقریر ہے۔ لیکن فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو مرفوع کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے افعال اور اقوال اور تقاریر کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، اور تابعین کے اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے، خبر کی ہمارے محدثین نے 3 تعریف کی ہے۔ ایک تو خبر حدیث کے ہم معنی ہے، جو تعریف حدیث کی ہے، اصطلاحی تعریف آپ نے حدیث کی پڑھی ہے، وہی تعریف خبر کی بھی ہے۔ دوسری ہے کہ خبر حدیث کے بالکل اپوزٹ، بالکل برعکس ہے۔ خبر کہتے ہیں کسی بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے ہٹ کر کے کسی بھی دینی شخصیت، دنیاوی شخصیت، اہم شخصیت کی کوئی بات ہو یا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اقوال، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ گویا کہ دونوں کی الگ الگ تعریف ہو گئی۔ اسی تعریف کو ہمارے محدثین نے راجح قرار دیا ہے، کیونکہ پہلی تعریف لیں گے کہ حدیث اور خبر ہم معنی ہیں، ایک دوسرے کی جگہ اگر استعمال کر سکتے ہیں، یہ تعریف اگر آپ لیں گے تو ہر خبر کو آپ کو حدیث کہنا پڑے گا۔ کوئی بھی عام خبر ہوگی، کوئی بھی سیاست کی کوئی خبر ہوگی، کسی بھی عام شخص کی کوئی خبر ہوگی، آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو حدیث اور خبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کرنا لازم آئے گا، اس لیے ہمارے محدثین نے دوسری تعریف جو بالکل خبر کے، حدیث کے بالکل برعکس ہے، خبر کی تعریف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے علاوہ جس کے بھی اقوال و افعال ہوں یا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ یہی تعریف محدثین کے نزدیک راجح ہے۔ ایک اور تعریف ہے خبر کی کہ خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے۔ حدیث کی تعریف تو آپ نے سن لی، اور خبر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ خبر، حدیث کی جو تعریف ہے اس کو تو خبر کہا ہی جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کسی بھی شخصیت کے قول فعل کو اور کسی واقعے اس کو بھی خبر کہا جاتا ہے۔ تو خبر کی تعریف یہاں عام ہو گئی۔ تو یہ بھی ہمارے محدثین نے اس تعریف کو بھی اختیار نہیں کیا ہے۔ آگے چلیے، اثر کے لغوی معنی
کسی چیز کا نشان، کسی چیز کا اثر، باقی مادہ، بچا ہوا حصہ. اور اصطلاح شرع میں اثر کہتے ہیں جو تعریف حدیث کی ہے وہی اثر کی تعریف ہے. اصطلاح شرع میں جو تعریف حدیث کی ہے وہی تعریف اثر کی ہے. تو گویا کہ اثر حدیث کے مترادف لفظ ہے. ایک تو تعریف یہ ہے. اور اثر کی ایک تعریف یہ بھی ہمارے محدثین نے کی ہے کہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال تقاریر کے علاوہ جو صحابہ کے اقوال افعال تقاریر ہیں ان کو تو اثر کہا جاتا ہے. گویا کہ جو حدیث کی جو تعریف ہے اس کے دو حصے کیے گئے. صحابہ کرام کے اقوال و افعال تقاریر اور تابعین کا اقوال و افعال تقاریر یہ تو اثر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقاریر یہ حدیث ہے. اور یہی تعریف اثر کی ہمارے محدثین کے نزدیک راجح ہے. آگے چلیں. اسناد، حدیث کی سند، حدیث کی نسبت اس کے کہنے والے کی طرف کرنا، حدیث کی نسبت اس کے کہنے والے کی طرف کرنا، یہ اسناد کی تعریف ہے. ایک دوسری تعریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے متن، جو حدیث کا متن ہے، وہاں تک جو پورا روات کا سلسلہ ہے اس کو بیان کرنے کا نام اسناد ہے. اور یہی تعریف محدثین کے نزدیک راجح ہے. اور سند کہتے ہیں سہارا، لغوی معنی سہارا. اور سند سلسلہ رجال کا جو پورا سلسلہ ہے، کسی بھی حدیث کے اندر رجال کا جو سلسلہ ہوتا ہے، روات کا سلسلہ سند میں، تو وہ اس کو سند کہا جاتا ہے. سلسلہ حدیث تک جو پہنچا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے متن تک جتنے روات ہیں اس کو بیان کرنا اسناد ہے. اور پورے روات کا جو سلسلہ ہے وہ سند ہے. بہرحال یہ تو حدیث کی فضیلت، اہمیت بھی ہو گئی. اور علم حدیث، اسناد، اثر، خبر اور موضوع، حدیث کی تعریف ہو گئی. حدیث کی بے شمار تصنیفات ہیں. کچھ تصنیفات کا تعلق درایت حدیث سے ہے، کچھ تصنیفات کا تعلق روایت حدیث سے ہے. درایت حدیث سے مراد جو علم حدیث سے متعلق بہت سے اصول کو بیان کیا گیا ہو، اور علم حدیث سے کیسے منتفع ہوں، کس طرح کی حدیث سے آپ فائدہ اٹھائیں، حدیث کے اقسام کیا ہیں، حدیث لینے کے اصول کیا ہیں، اور حدیث کے سے متعلق جو اسماء رجال ہے اس پر جو بحث ہے، یہ درایت حدیث ہے. تو اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہیں. مقدمہ ابن الصلاح ہے، علامہ نووی کی تقریب ہے، علامہ ابن حجر کی نخبۃ الفکر ہے، علامہ سخاوی کی فتح المغیث ہے، علامہ سیوطی کی التدریب ہے. اور اسی طریقے سے شرح تحفۃ الاخیار ہے، یہ پوری کتاب ہے. حاکم کی معرفت علوم الحدیث ہے. تو یہ وہ کتابیں ہیں جن کا تعلق درایت حدیث سے ہے. اور بعض حدیث کے جو تصنیفات ہیں ان کا تعلق روایت حدیث سے ہے، اور وہ صحیح ستہ ہیں اور دیگر کتابیں ہیں. روایت حدیث سے متعلق جو تصنیفات ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جس میں صحت حدیث کا زیادہ التزام کیا گیا ہے. وہ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، امام مالک کی موطا شریف ہے. اور بعض وہ کتابیں جس میں صحت کا اتنا التزام نہیں کیا گیا ہے. مثلا سنن نسائی ہے، سنن ابی داود ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، شرح معانی الآثار ہے علامہ طحاوی کی، اور مسند دارمی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابن عبد الرزاق ہے، اور سنن دارقطنی ہے، معجم طبرانی ہے، اور اسی طریقے سے جامع الاصول ہے، اور مشکات المصابیح ہے، اور جمع الفوائد، اور اس طریقے سے بے شمار کتابیں ہیں. تو میرے عزیز طلبہ حدیث کا مشغلہ اختیار کریں. حدیث کا مشغلہ بہترین مشغلہ ہے. آپ جو بھی شخص اس کو اختیار کرے گا وہ بہت ہی معزز ہے اور لائق تکریم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے متعلق فضیلت ہے آپ نے بیان فرمایا ہے اس کا مصداق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها.
اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے اور سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو، میری حدیث کو سنے، اس کو یاد رکھے، اس کو محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ روایت امام شافعی نے، امام بیہقی، یہ دونوں بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح معجم طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء کو، میرے جانشینوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول من خلفاؤک، آپ کے جانشین اور آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یرؤون الاحادیث ویعلمونها الناس، الذین یرؤون الاحادیث ویعلمونها الناس، وہ لوگ ہیں جو حدیث کی روایت کرتے ہیں، حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو شخص بھی یہ مسئلہ اختیار کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اور وہ افضلیت کا مستحق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔